الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاعت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی مثال فرمایا کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی کوئی آگ جلائے، جب اس کا ارد گرد روشن ہو جائے، منور ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو تاریکیوں کے اندر چھوڑ دیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، وہ لوٹ کر نہیں آ رہے۔ سامعین، اس آیت کی تفسیر اور تشریح کے اندر تمام مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس آیہ مبارکہ سے منافقین کی حال کو اور ان کے شان کو اللہ رب العزت نے مزید توضیح کے ساتھ، مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ گویا کہ ایسے ہے کہ غائب کو شاہد کے درجے میں پیش کرنا، خفی کو جلی کے درجے میں پیش کرنا، اور جو عقلی چیز ہے اس کو حسی چیز کے اندر پیش کرنا، یعنی کہ مثال دی جا رہی ہے، اور مثال سے چیز کیا ہو جاتی ہے، روشن، بین اور واضح ہو جاتی ہے۔ پھر مفسرین کرام نے مثل کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مثل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا قول کہ جس کو ضرب المثل کے طور پر بولا جائے، یعنی کہ اس کی تفسیر اور تشریح کے طور پر اس کو کیا جائے، وضاحت کے لیے بولا جائے۔ علامہ آلوسی نے، علامہ رازی نے اور علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی نے، اکثر مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے اندر ضرب الامثال بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں کیونکہ یہ دل کے اندر زیادہ جاگوزی ہوتی ہیں، اور علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے اندر تقریباً 1000 سے زائد ضرب المثال ہیں، یعنی کہ ضرب الامثال ذکر ہوئی، اور انجیل کے اندر آتا ہے، یعنی کہ بائبل کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر ایک پوری سورت تھی جس کا نام ہی تھا سورۃ الامثال۔ پھر اس کی شان، اس کے سبب نزول اور شان نزول کے متعلق مفسرین کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں، تمام مفسرین کرام نے یہ حکایت نقل فرمائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ منافقوں کی ان کے نفاق کے اندر مثال ایسے ہے کہ کوئی آدمی آگ جلائے تاریک رات کے اندر۔ اب تاریک رات کے اندر اس نے جب آگ جلائی تو اس آگ جلانے کی وجہ سے وہ اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، منور ہو گیا، اس نے اسے فائدہ حاصل کیا، اور جن چیزوں سے اس کو خوف تھا تو وہ اس سے کیا ہو گیا، بچ گیا۔ لیکن اسی اثناء کے اندر، اسی وقت وہ آگ کیا ہو گئی، بجھ گئی، وہ پھر وہ اندھیرے کے اندر اور تاریکی کے اندر کیا ہے، خائف ہو کر، خوف کی حالت کے اندر اور متحیر ہو کر رہ گیا۔ تو ایسی ہی مثال منافقوں کی ہے کہ انہوں نے ایمانی کلمہ ظاہری طور پر جب پڑھا تو ان کے مال، ان کی جانیں، ان کے اموال، ان کے اولاد وہ بچ گئے، اور انہوں نے مومنوں کے ساتھ کیا کر لیا، نکاح کر لیا۔ اب مومنوں کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے ان کی جانیں بھی محفوظ ہوگی، اور وہ مومنوں کے مال کے مستحق بھی بن گئے، وارث بھی بن گئے، اور انہوں نے مال غنیمت بھی کیا کر لیا، حاصل کر لیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نور تو ہیں ظاہری طور پر، لیکن یہ نور ایمان کی وجہ سے حاصل ہوا تھا، لیکن جو ہی انہوں نے باطنی کفر، جو دل کے اندر، انہوں نے دل کو اندر کفر جو چھپایا ہوا تھا اس کو کیا کیا، ظاہر کیا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، وہ پھر لوٹ کر آ گئے ظلمت کی طرف اور خوف کی طرف۔ اس آیہ مبارکہ کی جو تشبیہ بیان کی گئی ہے، اس آیت کی تشبیہ کا جو وجہ ہے، وجہ شبہ، اس کے بارے میں متعدد اقوال بیان کیے ہیں، لیکن امام رازی نے متعدد اقوال میں سے جو صحیح ترین قول بیان کیا وہ امام حسن بصری کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب منافقین نے ظاہری طور پر ایمان قبول کیا، ظاہری طور پر، لسانی طور پر ایمان قبول کیا، تو ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ان کو کیا مل گیا، نور مل گیا، یعنی کہ نور ایسے کہ ان کی جان محفوظ ہو گئی، ان کا مال کیا ہو گیا، محفوظ ہو گیا۔ لیکن جو ہی انہوں نے مخفی کفر جو دل کے اندر چھپایا ہوا تھا، اس کفر کا جب انہوں نے اظہار کیا تو اس اظہار کی وجہ سے ظلمت کے اندر وہ کیا ہو گئے، دب گئے۔ وہ جو تردد کے اندر اور تحیر کے اندر جو پہلے تھے وہ اب اس کے اندر کیا ہے، واقف ہو گئے اور ٹھہر گئے۔ جیسے کہ کوئی بندہ آگ روشن کرے تو آگ روشن کرنے کی وجہ سے اس کو روشنی ملتی ہے، وہ اس کے اندر فائدہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہوا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ آگ جب مٹھی ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی، تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں، اندھیرے کے اندر سرگرداں اور پھرتے رہتے ہیں حیران ہو کر۔ پھر علامہ راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اکثر و بیشتر
کفر کا جو تعلق ہے وہ ظلمت کے ساتھ بیان کیا اور ایمان کا جو تعلق ہے وہ نور کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ نور ایک روشنی ہے اور ایمان بھی جو ہے کہ کیا ہے ایک روشنی ہے، اور کفر کیا ہے ایک تاریکی ہے، اور کفر جب ایک تاریکی ہے تو تاریکی کی وجہ سے کیا ہے ظلمت بھی کیا ہے ایک قسم کی کیا ہے تاریکی ہے۔ تو یہ تشبیہ دینا اللہ رب العزت نے نور کو ایمان کے ساتھ اور ظلمت کو کفر کے ساتھ، یا کفر کو ظلمت کے ساتھ اور ایمان کو نور کے ساتھ تشبیہ دینا یہ جا بجا ہے۔ ایسے علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ رب تعالیٰ کے کلام مجید فرقان حمید کے اندر ایک باریک اور لطیف نکتہ ہے کہ ظلمت جہاں بھی استعمال ہوئی وہ جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوئی، اور نور جہاں بھی استعمال ہوا وہ مفرد کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا۔ وہاں پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ظلمت جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال کر کے یہ ارشاد فرما دیا، یہ بیان کر دیا کہ ظلمت چاہے تھوڑی بھی ہو تو وہ کیا ہوتی ہے کثیر ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے، اور نور کو مفرد کے ساتھ ذکر کر دیا، فرمایا کہ وہ تھوڑا بھی ہو تو وہ کیا ہوتا ہے پورا ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ پھر اس کا ایک اور معنی بھی علامہ علوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ظلمت جو ہے نا وہ کفار کے اندر پائی جاتی ہے، اور کفار جو ہے نا مجموعی حیثیت کے اندر بہت زیادہ تھے، اس لیے قرآن کے اندر ارشاد میں وَتَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، وہ سارے کے سارے اکٹھے، آپ ان کو گمان تو کریں گے، محسوس تو ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے کیا اکٹھے ہیں، لیکن ان کے دل کیا ہے پراگندہ ہیں، علیحدہ علیحدہ، یعنی کہ وہ کیا تھے مجموعی حیثیت سے الگ الگ تھے، تو ان کے الگ الگ کی اعتبار کر کے وہاں پر ظلمت کا صیغہ جو ہے نا جمع کا استعمال کیا گیا۔ لیکن اور نور جو ہے نا یہ مومن ایمان والے جتنے بھی ایمان کیا نورانی حیثیت کے اندر وہ سارے کے سارے یک مشت ہیں، جست واحد کی مانند ہے، اور اس کا جو منبع ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ایک تنہا، اس لیے فرما اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا، تو اس لیے نور کو مفرد استعمال کیا گیا اور ظلمت کو جمع کی صورت کے اندر استعمال کیا گیا۔ علامہ بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر بغوی کے اندر ایک اور وجہ لطیف بیان فرمائی، وہ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم کی جگہ اگر اطفأ اللہ نورہم فرمایا جاتا تو یہ بھی معنی درست تھا، لیکن ذہب اللہ بنورہم فرمانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ صرف اور صرف یہ کہ نور سے مراد ہے لطافت اور روشنی، اور نار سے مراد ہے کہ جس کے اندر حرارت ہو اور روشنی ہو۔ رب تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، یعنی کہ لطافت کو اور روشنی کو لے گیا، لیکن نار کو چھوڑ دیا۔ نار سے مراد کیا؟ حرارت اور روشنی۔ روشنی تو رب تعالیٰ لے گیا لیکن ان کے لیے کیا حرارت کو چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ ان کے اندر دلوں کے اندر حرارت تھی، اور دلوں کے اندر جو منافقت تھی وہ ایسے ہی اس کے اندر حیران اور پریشان اور سرگرداں تھے، ان کے لیے کوئی روشنی باقی محفوظ نہیں تھی۔ آخر دعوانا